Assalamu alaikum viewers. I hope you will be fine. Today's my topic of discussion is Iran and Saudi Arabia relation as well as role of China to improve that relation. ईरान और सऊदी अरेबिया को मिडल ईस्ट में आर्क राइवल तस्वर किया जाता है और इसके पीछे मुख्तलिफ फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले हम इसको हिस्टोरिकली देखते हैं, जिसमें 1980 का रेवोल्यूशन और ईरान एंड इराक वार अहम रोल अदा करते हैं। जब ईरान एंड इराक जो वार होती है तो उसके नतीजे में जो पॉलिटिकल डायमेंशंस हैं मिडल ईस्ट की वो चेंज होना स्टार्ट हो जाती हैं और उसमें जो एक एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है मुख्तलिफ पावर्स की, जैसे कि रशिया और अमेरिका, उनकी भी बढ़ जाती है। इसके साथ साथ जो रिलीजियस फैक्टर्स हैं उनमें 1980 के रेवोल्यूशन के नतीजे में एक शिया गवर्नमेंट बनती है ईरान के अंदर, जिसकी वजह से आइडियोलॉजिकल वॉर भी स्टार्ट हो जाती है ईरान और सऊदी अरेबिया में। मज़ीद जो है इसमें जो बहुत अहम डेवलपमेंट थी वो थी कि एक हिजमोनिक डिज़ाइन आते हैं ईरान और सऊदी अरेबिया की तरफ से टू डोमिनेट द रीजन, और इसके लिए जो ईरान है वो मुख्तलिफ स्टेप्स लेता है, जिसमें एक न्यूक्लियराइजेशन प्रोग्राम था और दूसरा फिर जब 2011 के अंदर एक सिविल वॉर स्टार्ट होती है यमन में और उसके साथ दूसरा सीरिया में, तो इसमें ईरान और सऊदी अरेबिया वो फंडिंग प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं अपोजिट फैक्शंस को। और यही चीज़ हमने देखी थी जब अफ़गानिस्तान वॉर स्टार्ट हुई थी। इसी तरह जब ये 2011 के अंदर दोबारा स्टार्ट होती है तो आपस में इनके जो तल्लुकात हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं 2016 के अंदर कि जो सऊदी गवर्नमेंट है वो एक शिया स्कॉलर को एग्जीक्यूट कर देते हैं, जिसके नतीजे में ईरान के अंदर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं और मजबूरन जो सऊदी अरेबिया है उसको अपनी एम्बेसी जो है वो बंद करनी पड़ती है। इसी तरह ईरान जो है वो भी अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो सऊदी अरेबिया के साथ ख़त्म कर देते हैं। लेकिन इन रिलेशंस को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ एफ़र्ट्स की जाती रही और इसमें जो कंट्रीज़ इन्वॉल्व रहे उनमें पाकिस्तान, ओमान और इराक ने अहम रोल अदा किया, लेकिन इनके नतीजे जो थे वो कोई मुस्बत सामने ना आए। इसी तरह फिर 2022 में जब चाइना's प्रेसिडेंट शी जिनपिंग वो विज़िट करते हैं सऊदी अरेबिया में, तो जो सऊदीया के क्राउन प्रिंस हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं शी जिनपिंग से to improve the relation between Iran as well as Saudi Arabia। फिर इसी तरह एक और डेवलपमेंट होती है जिसमें जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं वो विज़िट करते हैं चाइना में और फिर एक एग्रीमेंट सामने आता है 10 मार्च को, जिसमें हम देखते हैं कि पूरा जो सिनेरियो, जो रीजनल सिनेरियो है और एक जो ग्लोबल आर्डर है वो चेंज हो गया है और इसकी वजह है रोल ऑफ चाइना। और इसमें जो अहम पॉइंट डिस्कस किए गए हैं वो सबसे पहले ये है कि जो बोथ कंट्रीज़ हैं वो नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी अपनाएंगे, कि वो एक दूसरे ममालिक में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। इसी तरह जो दूसरे है कि जो सॉवरेनिटी है उसकी रिस्पेक्ट की जाएगी, कि कोई भी जो है, जिस तरह के हमने कुछ सालों में देखा है कि हौसी रेबल्स जो हैं उनके अटैक्स किए गए हैं सऊदी अरेबिया में। फिर इसी तरह जो तीसरा इसमें अहम चीज़ है कि जो फंडिंग या सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही थी जो अपोजिट या एडवर्सरी जो फैक्शंस थे उनको, वो भी ख़त्म की जाएगी। और इस एग्रीमेंट ने जो है वो टोटल सिनेरियो चेंज कर दिया है और इसमें अब हम देखते हैं कि जो ईरान है वो क्या गेन करेगा और सऊदी अरेबिया के गेन्स क्या हो गए। ईरान पे जो मुख्तलिफ सेक्शंस लगाई गई, उसके जो एक इकनॉमिक क्रंच था, उस वजह से ईरान में हमने देखा कि मुख्तलिफ प्रोटेस्ट भी होते रहे और एक ईरान जो है उसको काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हुआ और एक इसके साथ साथ ईरानियन एक आइसोलेशन के अंदर ईरान रहा है कि उसको मुश्किल पेश आती थी टू इम्प्रूव द रिलेशन इवन विद द रीजनल कंट्रीज़। इसी तरह जो सऊदी अरेबिया है वो एक
اپنا ایک ویژن لے کر آتے ہیں 2030 کا. تو اب ہم اس میں جو یہ نیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو 2030 کا ان کا ویژن ہے وہ اس کو پراپرلی امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں. اور کل ہی نیوز پیپر میں تھا کہ جو سعودی عربیہ کی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہم ایون کہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں ایران کے اندر. اس کے علاوہ جو 2030 کا ویژن ہے اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک ڈائیورسفیکیشن نظر آئی ہے کہ جو سعودی عربیہ ہے وہ اپنی اکانومی کو آئل سے چینج کر کے ڈائیورسیفائی کرنا چاہتا ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے. اس کے علاوہ وہ اپنی جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کو مضبوط کرنا چاہتا ہے. اس کے لیے مختلف کنٹریز جو ہیں اس کی انویسٹمنٹ لے رہے ہیں. اس کے علاوہ جو اکنامک ٹریڈ ہے اس کو وہ مختلف طریقوں سے ڈائیورسیفائی کر رہا ہے. تو یہ جو اب ریلیشنز بہتر ہوں گے اس سے ایک تو انویسٹمنٹ آئے گی سعودی عربیہ میں کیونکہ اس کو جو ایک اسٹیبلٹی ملے گی اور جو ایک کولڈ وار چل رہی تھی ریجن کے اندر وہ ختم ہو جائے گی. پھر اسی طرح جو چائنا ہے اس کا اگر ہم رول دیکھیں اور اس کے اسپیشلی گینز دیکھیں تو وہ بہت زیادہ ہیں کہ چائنا کی ہمیشہ جو اسٹریٹجی رہی ہے جو کہ چل رہی تھی ڈینگ شاپنگ جو چائنیز لیڈر ہیں ان کی طرف سے کہ ہائڈ یور اسٹرینتھ اینڈ بائڈ یور ٹائم کہ آپ اپنی اسٹرینتھ کو ہائڈ کر کے رکھیں. اور آج تک ہم نے دیکھا ہے کہ چائنا کی جو اسٹرینتھ تھی اس کو ہمیشہ اس نے ہائڈ کر کے رکھا ہے لیکن اب اس کا ایک گلوبل انفلوئنس ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا ہے. وہ اگر ہم BRI میں دیکھیں جس کو ہم بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کہتے ہیں یا پھر ہم اس میں دیکھیں کہ وہ کس طرح ریجنل کنٹریز کے ساتھ ایک اپنا ریلیشن سٹرانگ کر رہا ہے وہ چیز دیکھیں. پھر اسی طرح اگر اس کی ہم پالیسیز دیکھیں کہ ان میں ایک اسٹیبلٹی نظر آتی ہے ایک ریلائبلٹی نظر آتی ہے. وہ کیسے کہ جو چائنا ہے اس کی جو ڈپلومیٹک اپروچ ہے مثلاً اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ون ون فار آل. پھر اسی طرح اس کی ہے کہ کو ایگزسٹنس پیس اینڈ کو ایگزسٹنس ود ریجنل کنٹریز. پھر اسی طرح اس کی جو ایک ملٹی لیٹرلزم ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ مختلف کنٹریز کے ساتھ اکنامک جو اس نے ایگریمنٹس کیے ہوئے ہیں. تو یہ ساری جو اپروچ ہے وہ ہمیں یہاں پہ بھی نظر آ رہی ہے اور وہی چیز کہ وہ یہاں پہ اپنی جو اس نے پیس ڈیل کروائی ہے اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ون ون نظر آتی ہے کہ پورے ریجن کے لیے یہ ون ون ہوگی. پھر اس کا جو ریلائبلٹی ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. پھر اسی طرح اگر ہم جو امریکہ کا یہاں پہ رول رہا ہے کہ وہ ایران کو ہمیشہ آئسولیٹ کرنے کی ان کی پالیسی رہی ہے. پھر ان کی جو ریجیم چینج کی پالیسی رہی ہے یا کنٹینمنٹ کی پالیسی رہی ہے تو اس کو کافی حد تک دھچکا لگا ہے کیونکہ جو چائنا کا انفلوئنس ہے وہ ریجن کے اندر کافی حد تک بڑھ جائے گا اور وہ مزید اس میں انویسٹمنٹ کرے گا ایران کے اندر اور ایز ویل ایز سعودی عربیہ کے اندر. اسی طرح اگر ہم اس کو ریجن کے پرسپیکٹو میں دیکھیں اور اس میں اگر انڈیا کو دیکھیں تو انڈیا کو جو ہے تعلقات جو ایران اور سعودی عربیہ کے ساتھ بیلنس کرنے میں کافی حد تک مشکل پیش آتی تھی کیونکہ جو بوتھ کنٹریز تھے وہ آرک رائیول تھے. لیکن جب ان کے آپس میں تعلقات بہتر ہوں گے تو یہ فائدہ جو ہے وہ انڈیا بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائے گا اور اس کی کیونکہ بوتھ کنٹریز کے ساتھ ٹریڈ بھی ہے اور انویسٹمنٹ بھی کر رہا ہے. اسی طرح اگر پاکستان کا دیکھیں تو پاکستان جو ہے اس سے زبردست فائدہ اٹھا سکتا ہے کیونکہ پاکستان کا جو سی پیک ہے چائنا کے ساتھ اور چائنا جو ہے اس کی ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ وہ یہاں سے جو آئل کی پائپ لائن ہے اور گیس کی پائپ لائن ہے وہ بچھائے تاکہ ایران سے وہ آئل اور گیس جو ہے وہ لے سکے تھرو پائپ لائن. تو وہ پاکستان جو ہے اب اس میں پاکستان کے لیے ہو سکتا ہے کہ پاکستان جو ہے اس سے فائدہ اٹھائے. پھر اسی طرح پاکستان جو ہے وہ انویسٹمنٹ ایران کی انویسٹمنٹ آ سکتی ہے یا پھر سعودی عربیہ کے لیے بھی ایزی ہوگا کہ وہ سی پیک کے اندر جو ہے مزید انویسٹمنٹ کرے. تو یہ ایک ریجن کے اندر ہمیں ایک بہت چینج نظر آئے گا اور جو گلوبل پولیٹکس ہے وہ بھی ٹوٹلی چینج ہو جائے گی. اور اگر ہم اس کو اوور آل دیکھیں تو جو چائنا کا ایک پوزیشن ہے جو گلوبل پوزیشن ہے وہ کافی زیادہ امپروو ہوئی ہے اور وہ ایک
ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں ہمیں نظر آئی اور ایک ریلائبل جو ہے پاور بن کے نظر آیا. اور اس پہ مختلف جو اسکالرز ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل جو اسکالرز ہیں ان کی رائے یہی ہے کہ جو چائنا ہے اس کے لیے گینز بہت زیادہ ہوں گے اور اس کی جو ریلائبلٹی ہے وہ کافی حد تک ہمیں نظر آئے گی. اور اسی طرح چائنا نے ایک اور پلان دیا ہے یوکرین کے حوالے سے جس میں رشیا اور یوکرین کا وہ آپس میں پیچ اپ کروانا چاہتا ہے. تو جو اوور آل چائنا کا اس میں فائدہ ہے وہ بہت زیادہ ہے. پھر اسی طرح جو ایران اور سعودی عربیہ ہے ڈیفینیٹلی وہ بھی گین کریں گے. پھر اوور آل ریجن جو ہے وہ اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہے کیونکہ جب ان کے حالات آپس میں ڈسٹرب رہے ہیں اور اٹیک ہوئے تھے حوثی ریبلز کی طرف سے تو تب آئل پرائسز بھی فلیکچویٹ کر گئیں. تو یہ ساری چیزیں ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں اب ہمیں جاتی ہوئی نظر آئیں گی. لیکن اگر پاکستان نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے تو سب سے پہلے پاکستان کو اپنے جو اسٹیبلٹی ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی ایز ویل ایز اکنامک اسٹیبلٹی وہ بحال کرنی ہوگی اور پاکستان کو اسٹیبل ہونا پڑے گا. ادروائز پاکستان کی جو گین ہے وہ کم ہوتے جائیں گے. تو یہ ایک زبردست چینج آئے گا, ایک گلوبل ورلڈ آرڈر میں ہمیں چینج نظر آئے گا اور سب سے بڑھ کے جو ریجنل اسٹیبلٹی ہے وہ کافی زیادہ امپروو ہوگی اور اس سے ریجن کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہمیں نظر آئے گی. تھینک یو ویری مچ.